اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں مر کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ انہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ایک تو دنیا کی زندگی عارضی، دوسرا اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر اکاؤنٹیبل ٹھہرا لے گا کہ ہاں جی جواب دے۔ جس کے اندر یہ موجود ہے نا خوبی، وہی صبر کرے گا دنیا میں روکھی سوکھی کے اوپر، اور کوئی نہیں صبر کرے گا۔ تو آپ دیکھ لیں پھر لوگوں کو صبر تو کوئی نصیب نہیں ہے۔ آپ اسلام آباد میں آ جائیں، آپ مساجد کے سارے مکتب فکر کی مسجدیں، بلکہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو چھوڑ دیں، جو گرجے بنے ہوئے اسلام آباد میں، ان کے پادریوں کے بھی اگر آپ کچے چٹے ان لوگوں سے پوچھیں گے یہ لوگ کون تھے، تو وہ آپ کو بتائیں گے تو ان کے تو پلے کوئی شے نہیں تھی۔ ادھر آئے، شفٹ ہوئے، چندہ بک ہتھیائی، اور اس کے بعد اب ان کے وہاں پہ ان کی گاڑی ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اسلام آباد میں آپ کو سینکڑوں مسجدیں ملیں گی جن کے امام مساجد کی تنخواہیں تو آپ کو 15,000 یا 20,000 ہوں گی حد، اور خطیب کی 25,000، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اس نے ہونڈا سیوک بھی رکھی ہوگی، ڈرائیور بھی رکھا ہوگا۔ یہ $25,000 کی بات نہیں ہو رہی، پاک روپیز کی بات ہو رہی ہے۔ 10,000، 15,000، 20,000 میں کوئی گاڑی ڈرائیور رکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کا فضل ہے۔ یہ وہی فضل ہے جو ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر بھی ہے۔ ہمارے فلمی ایکٹرز کی بھی جب نئی فلم آتی ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ آ گئی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی، الحمدللہ پچھلی بھی کامیاب ہوئی تھی۔ وہی ہے، یہ تو اگے جا کے پتہ لگنا ہے کہ دی مٹی پلید ہوندی ہے تو کون اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھے اور اپنی طرف رجوع لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچانا ہے، کسی کو برا لگے یا اچھا لگے۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے لوٹ کے جانا ہے، وہ بندہ اس کی لائف پھر صحیح گزرے گی۔ اچھا، ابھی یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے علماء یہود کی کلاس لی جا رہی ہے۔ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اس امت کے بارے میں اس کتاب کے اندر جو کچھ آنا تھا نا کہ تسی اے کیتا، تسی اے کیتا، تواڈے مولوی نے اے کیتا، اے آیا ہوا جی۔ اور یہی حکمت ہے کہ قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ ہے، اللہ نے بتایا کہ تم سے بھی لاڈلی ایک امت تھی اپنے زمانے کی، لیکن جب اس نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، کتابوں کو پس پش ڈال دیا، تو دیکھو پھر ان کا ہم نے کیا حشر کیا۔ وہ آگے آ رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر جو اپنے زمانے کے لوگ تھے سب پر فضیلت دی تھی، کتابیں دیں، تم میں پیغمبر مبعوث کیے، جنتی خوراکیں تمہیں کھلائیں، لیکن تم نے حرام خوری کی، بعد میں نمک حرامی کی۔ وہ آئے گا کہ انہوں نے نمک حرامی کیسے کیسے کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امت جب بگڑتی ہے نا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور صرف بگڑنے کے اوپر عذابات بھی سنائے جا رہے، وہ بگڑے کیسے کیسے وہ بھی بتائے جا رہے ہیں، اور وہ ساری خرابیاں من و عن اس امت میں بھی موجود ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں کوئی گوہ کہ سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں ہے تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی وہی خرابیاں، وہی پیٹرن اس امت میں، کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو چینج نہیں ہوئی نا۔ آج سے اگر 10,000 سال پہلے سیکس پوٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے وہ پوٹنٹ جذبہ ہے۔ آج سے 10,000 سال پہلے بھی ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ میرا حکم چلے باقی سب نیچے لگے میرے، اگر یہ سب سے پوٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے۔ اس وقت فرعون و نمرود تھے، آج ٹرمپ موجود ہے۔ صرف کریکٹر بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں، اور وہ جو کردار ہے نا وہی رہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہیومن نفسیات کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں۔ ہیومن انسٹنکٹس تو چینج نہیں ہونی۔ آج بھی لوگوں کا مسئلہ روٹی کپڑا مکان ہے، آج سے 1000 سال پہلے بھی یہی مسئلہ تھا، اور جس کے پاس یہ بیسک نیڈز پوری ہو جائیں
اس کا اگلا مسئلہ عیاشی شروع ہو جاتا ہے، چاہے عورت کی شکل میں ہو، شراب کی شکل میں ہو، جوئے کی شکل میں ہو، طاقت حاصل کرنے کی شکل میں ہو۔ یہ 8 سے 1000 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ہر زمانے کے لیے ایپلیکیبل ہوتی ہیں، کیونکہ ہیومن انسٹنکٹ تو وہی رہنی ہے نا، انسان تو وہی ہے نا، کوئی نئی مخلوق تو آگے بعد نہیں ہوگی نا۔